آج پتہ نہیں ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم کون سے راستے پر چل پڑی ہے امت محمدیہ۔ آج ہم گھروں سے نکل کر ذرا اپنے نبی کی اس امت کا حال تو دیکھیں۔ آج مسلمانوں نے ایک ایک مہینے کے راشن کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ آج سے قبل 3 سے 4 سال پہلے ہم نے آندھرا میں دیکھا کہ وہاں ایک ایک مہینے کے راشن پہ مسلمانوں نے ایمان بیچا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ان عیسائیوں نے ان مسلمانوں کی خیر خواہی کی، اور ان عیسائیوں کی خیر خواہی مسلمانوں کو بڑی پسند آئی، بڑی اچھی لگی کہ لوگ تو آتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو دوائیاں دلواتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں تو گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھر کے سامنے عیسائیوں کی مہر لگی ہوئی ہے، ہم نکل کر کے دیکھیں گھروں سے۔ مسلمانوں کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے اسکولوں میں بھیجو تاکہ ہم انہیں عیسائیت کی تعلیم دے سکیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب امت میں نا یہ حالات ہے اور وہ حالات ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ نہیں، یہ میرے اعمال ہے جو اس شکل میں، اس صورت میں میرے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ پریشانیاں اسی لیے ہیں کیونکہ میرے اعمال خراب ہیں۔ اور یہ کام تو مسلمانوں کا تھا نا، خیر خواہی کرنا۔ ہمیں اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، ہم تک ان تعلیمات کو پہنچایا ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کی، اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، لیکن ہم نے نہیں کی۔ اگر ان مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک جو عیسائیوں نے کیا اگر کوئی دوسرا مسلمان کرتا تو کیا وہ ان سے متاثر ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ یہ کام ہمارا تھا، مسلمانوں کی مدد کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، لیکن جو ہمارا کام تھا وہ غیر کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم کسی ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کرو گے، اللہ تمہاری 72 حاجتیں پوری کرے گا، اور ان میں سب سے چھوٹی حاجت تمہارے گناہوں کی مغفرت ہے۔ لیکن ہم نے نہیں کی۔ 5 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، لاکھوں لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ ان کی خبر گیری نہ ہوئی، ان کی خبر گیری نہ کرنے پر نہ ماں باپ نے دھیان دیا، نہ بھائیوں نے دھیان دیا، انہیں جیسا چاہا ویسے چلنے کے لیے چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے جینے کے لیے چھوڑ دیا۔ تم جیسے اپنے بیوی بچوں کا اس طرح سے خیال رکھتے ہو کہ کیسا کھانا پسند ہے، کیسا پہننا پسند ہے، کاش تم ان کے ایمان کی بھی اسی طرح دیکھ بھال کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جنگ میں 70 کافروں کو مارو، اس سے بہتر اللہ کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اسلام کو قبول کر لے۔ یہ قیمت ہے ایمان والے کی۔ لیکن افسوس کہ ہمارا ایمان آج 1 مہینے کے راشن پہ چلا جاتا ہے۔ حضرت بلال سے پوچھنا کہ بلال کیا گزرتی تھی جب تجھے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور تیرے سینے پر چٹان رکھ کے کہا جاتا تھا کہ یا تو مر جا یا اسلام سے پھر جا؟ کیا اس دن کے لیے چٹان رکھوائی تھی سینے پہ؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ہم صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں۔ یہ جو لاکھوں ایمان والی بہن بیٹیوں کی تعداد ہے نا مرتد ہونے میں، اس میں ہماری غفلت شامل ہے، اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے، کسی کا دوش نہیں ہے۔ کاش ہم اپنی ماں بہنوں کی خبر گیری کرتے، کاش ہم ان مسلمانوں کی خبر گیری کرتے، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ 1 منٹ کو ذرا سوچ کر دیکھو کہ اگر اللہ نے کل قیامت کے دن ساری امت سے ایک مسلمان کے مرتد ہونے کا سوال کر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے کون سا جواب رکھیں گے؟ کبھی ہم نے سوچی ہے یہ بات؟
بس ہم اپنے گھروں میں خوش ہیں، اپنے ماحول میں خوش ہیں، ہمیں امت کی خبر ہی کبھی کوئی نہیں ہوئی۔ بدلو اپنی زندگیوں کو۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی آخر ہم اپنے اعمال کی طرف کیوں نہیں بڑھتے، اللہ رسول کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ آخر اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد مسلمانوں کیا دیکھنا باقی رہ گیا؟ کیا تم آنکھوں سے قبر کے عذاب کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی آنکھوں سے جہنم کے عذاب کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا باقی رہ گیا؟ آج ہر ظلم اور ستم مسلمان پہ ڈھایا جا رہا ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو واپس آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف واپس آ جاؤ۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہر انسان کے پاس وقت ہے، واپس آ جاؤ، توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ ایک روٹھی ماں سے زیادہ آسان ہے اللہ کی ذات کو منانا۔ واپس آ جاؤ، ہر مسلمان کے لیے دعا کرو۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی دعا کریں۔ آ جاؤ واپس، چلتے اللہ رسول کی طرف۔